نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد میرے عزیز ساتھیوں، آج تکبر کے حوالے سے ہم کچھ پڑھیں گے، سنیں گے۔ تکبر کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا جس نے ریشم جبہ پہنا ہوا تھا، ریشم اس کے کناروں پہ لگا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑے ہو کے کہنے لگا، تمہارے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گھڑ سوار کو نیچے کر دیا اور ہر بکری چرانے والوں کو اونچا کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جبے کو کھینچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوقوف جیسے کپڑے پہننے والے، یعنی یہ تو بیوقوفوں کا کام ہے جو ریشم کا کپڑا پہنے، مومن بندے کو یہ شان نہیں ہے کہ وہ ریشم کا کپڑا پہنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے ریشم کے کپڑے کو منع فرمایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں حضرت نوح علیہ السلام کی دو باتوں کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو وصیت کی، دو باتوں سے منع کیا اور دو باتوں کا حکم دیا۔ سب سے پہلی بات کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا۔ لا الہ الا اللہ کی شان یہ ہے کہ اگر ساتوں زمین و آسمانوں کو ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے اور ایک طرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو یہ پڑھنا لا الہ الا اللہ کا پھر بھی باری ہوگا۔ اور اے بیٹے، میں تمہیں دوسری وصیت کرتا ہوں کہ سبحان اللہ و بحمدہ کو پڑھتے رہنا، کیونکہ یہ ایک کلمہ ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے رزق دیا جاتا ہے۔ یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا ورد کرتے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرماتا رہے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے دو چیزوں سے منع فرمایا، ایک تو شرک سے اور دوسرا تکبر سے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک کا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن تکبر کے حوالے سے ہمیں بتا دیجئے، کیا یہ تکبر یہ تو نہیں ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہنیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تکبر یہ تو نہیں ہے کہ اچھی گاڑی ہو اور دوست ہو انسان کے پاس؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تکبر کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق کے بارے میں بیوقوف بننا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ یعنی کوئی آپ کو حق بات کہتا ہے، اچھی بات کہتا ہے، دین کی اچھی بات کہتا ہے اور آپ پھر اس کو نہیں مانتے، تو یہ آپ کا نہ ماننا یہ جو ہے تکبر کے زمرے میں آئے گا۔ تو اس لیے ایک شخص ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اسے کتے اور سور کی طرح جو ہے اسے جانتے ہیں۔ اور ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو عاجزی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو گراتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں کسی نے مسجد کے اندر آواز لگائی کہ سب سے بڑا گناہ گار جو شخص وہ باہر نکل آئے، تو آپ سب سے پہلے دروازے میں پہنچ گئے۔ تو آپ کے پیر مرشد کے پاس لوگ گئے اور عرض کی کہ اے پیر صاحب، آپ کے مرید کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنا نیک ہونے کے باوجود بھی وہ اس طرح کام کر رہا ہے۔ تو حضرت شیر سکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی بات نے تو حضرت جنید بغدادی کو جنید بنایا ہے، یعنی شان اس لیے بڑی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے۔ آج اگر ہم بھی اپنے آپ کو کم تر سمجھے، لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیں اور حق بات کو مانیں، حق بات کو تسلیم کریں، تو ہماری بھی جو ہے عزت کے اندر کمی نہیں آئے گی اگر ہم حق بات کو مان لیں۔ اور اگر ہم بات کو نہیں مانتے، حق بات سے ہم منہ موڑتے ہیں، ہمارا ٹھکانہ جو ہے پھر جہنم کے اندر ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو چونٹو کی طرح اٹھائے گا، انہیں ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا اور جہنم کے اندر ڈالے گا۔ تو آئیے دوستو، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔